جواب یہ دیتی ہے کملی والیا سوڑے یارا اگر آپ سلامت ہیں میرے آقا کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں. وہ میرے نبی کا غلام حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے مولا میں تیرا بندہ تیرے حبیب کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مولا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں میرے مولا میں بھی جنت کا مشتاق ہوں اے میرے اللہ جب میں جنگ کی جانب جاؤں میرے مولا مجھے واپس نہ لٹانا میری بیوی کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا بلکہ مجھے شہادت کا رتبہ دے کر اپنے نام پہ میری جان کو قبول کر لینا. یہ ہے جذبہ میرے نبی کے غلاموں. آگئے میرے نبی کی بارگاہ میں آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے. تاجدار انبیاء بھی فرمانے لگے اے عمر تجھے تو میرے رب نے بھی چھوٹ دی ہوئی ہے تو تو معذور ہے تجھے کیا ضرورت ہے جہاد میں جانے کے لیے تیرے 4 بیٹے میرے آگے پیچھے جنگ لڑتے ہیں تجھے کیا ضرورت. عرض کرتے ہیں میرے آقا میرا دل کرتا ہے میری بھی گردن کاٹی جائے میرا بھی خون نکلے میرے بھی ہاتھ کاٹے جائے جب کل بروز معاشر رب کی بارگاہ میں جاؤں رو کے عرض کر سکوں مولا میں بھی تیرے یار پہ قربان ہو کے آیا ہوں. گویا کیا کہہ رہے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان پورے مجمع کی آواز آنی چاہیے کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام نہ ایک جان فدا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام میں جان فدا کروں بیٹے نبی کے نام پہ قربان لیکن پھر بھی کیا کہتے کروں تیرے نام میں جان. او یارو آواز لگا کے پڑھو رب کی عزت کی قسم لوگوں پڑھنا بھی بڑا آسان سننا بھی بڑا آسان لیکن غور کر ذرا نبی کے غلام 4 جوان بیٹے شہید کرنے کے لیے بھیج دیے نبی کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں اور خود بھی یہی کہتے نظر آتے کہ کروں تیرے نام پہ جان نہ ایک جان فدا تو جہاں فدا کروں تیرے نام. اللہ اللہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی نے اجازت دے دی. خوشی سے بولو سبحان اللہ. اب صحابی کی خوشی کا اندازہ لگاؤ اجازت مل گئی میرے آقا کی طرف سے جب میرے نبی نے اجازت دے دی خوشی خوشی جناب والا ہے تو جناب والا ایک ٹانگ سے لنگڑے لیکن مورخین لکھتے ہیں جب میدان جنگ میں گئے مٹک مٹک کے چلنے لگے. کسی نے پوچھا اتنے فخر سے چل رہے ہو جواب دیتے ہیں ہاں مٹک کے کیوں نہ چلوں مجھے میدان سے چل
جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جذبہ میرے نبی کے غلام آ گئے، میدان میں آ گئے، جنگ لڑ رہے ہیں، میرے آقا دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک بیٹا بھی شہید، دوسرا بیٹا بھی شہید، تیسرا بیٹا بھی شہید، چوتھا بیٹا بھی شہید، خود بھی شہید، سالہ بھی شہید۔ ان کی بیوی حضرت عمرو کی بیوی، جس نے کہا تھا کہ آپ تو واپس آ جائیں گے بھاگ کر، اس کو پتہ چلا کہ میرے 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے، میرا خاوند بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تنہا ہو گیا، بیٹے بھی شہید، خاوند بھی شہید، بھائی بھی شہید۔ آئی میرے نبی کی بارگاہ میں، تاجدار انبیاء نے فرمایا اے ام حرام، نام اس کا ہند تھا۔ میرے آقا فرمانے لگے تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ لوگوں جملے پہ نہ بولے تو مجھے دکھ لگے گا۔ اس دور کو کی عورت ہوتی گلا پھاڑ لیتی، پال نوچنے لگ جاتی، لیکن اس صحابیہ کا ذرا جذبہ دیکھئے، جواب یہ دیتی ہے کملی والیا سوڑے یارا، اگر آپ سلامت ہیں میرے آقا کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں۔ کویا وہ بھی یہی کہتی ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام، نہ ایک جان فدا تو جہاں فدا، کروں تیرے نام۔ اللہ اکبر لوگوں، میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، بات چیت ہو گئی، اس کے بعد اپنے بیٹوں کی لاشوں کے پاس گئی۔ تصور میں لاؤ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، لینوار 4 جوان بیٹوں کی لاشیں پڑی ہو، گردنیں کٹی ہو، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹے ہو، ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، لیکن وہ پھر بھی یہی کہتی ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان فدا تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ۔ اللہ اکبر، لاشوں کو جمع کیا، اپنے 4 بیٹوں کی لاش اکٹھی کی، اپنے خاوند کی لاش کو لے کر آئی، اپنے بھائی کی لاش کو لے کر آئی، 6 لاشوں کو جمع کر کے اونٹ پہ لاد لیا۔ جذبہ دیکھیے، عورت ذات ہے، کہتے ہیں نا عورت کا دل چھوٹا ہوتا، میرے آقا کی صحابیاں ہیں، جذبہ دیکھیے۔ 6 لاشوں کو جمع کیا، 4 بیٹے، 1 بھائی، 1 خاوند، 6 لاشوں کو جمع کر کے اونٹ پہ لاد لیا۔ اونٹ پہ لاد کر میرے آقا نے فرمایا کیا کرنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے میرے آقا میرا دل کہتا ہے میں ان کو مدینے لے کر جاؤں، لاشوں کو مدینے لے کر جاؤں، جا کر جنت البقیع میں دفن کر دوں۔ تاجدار انبیاء خاموش ہو گئے۔ اونٹ کو جناب والا جب لاشیں رکھی گئی، اونٹ بیٹھ گیا، اونٹ کو اٹھایا جاتا ہے بڑی مشکل سے، اونٹ اٹھتا ہے، مدینے کی جانب منہ کرو، اونٹ چلتا نہیں۔ حاضر بیٹھے مدینے کی جانب منہ کرو، اونٹ چلتا نہیں۔ واپس اونٹ کی جانب منہ کرو، اونٹ چلنے لگ جاتا ہے یا پھر بیٹھ جاتا ہے۔ بڑی کوشش کی حضرت ہند نے جناب والا اونٹ کو مدینے کی جانب لے کر جائے، لیکن اونٹ چلتا نہیں۔
آخر کار میرے نبی سے عرض کرنے لگی میرے آقا اونٹ مدینے کو نہیں جاتا. میرے آقا نے فرمایا مجھے ایک بات تو بتا, جب تیرا خاوند گھر سے نکلا تھا, جب تیرا خاوند گھر سے نکلا تھا, تیرے خاوند نے دعا کیا مانگی تھی؟ عرض کرتی ہے میرے آقا میرے خاوند نے دعا یہ مانگی تھی, مولا مجھے واپس ادھر نہیں لانا.